اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب پانچویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارا مقصد نکاح سے عفت حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پاک دامنی حاصل کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرنا ہے، تو حق مہر کے ذریعے تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ نکاح، یہ ان سے فائدہ حاصل کرنا تم مہر کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں پر بعض لوگوں نے اور خاص طور پر اہل تشیع نے یہ مطلب بیان کیا کہ نکاح موقت جس کو متعہ کہا جاتا ہے، اس کی دیکھو اس قرآن کریم میں اجازت ہے کہ تم ان عورتوں سے کچھ دے کر نفع حاصل کر سکتے ہو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر مقصود شرعی نکاح ہے، نہ کہ متعہ۔ زمانہ جاہلیت میں متعے کی اجازت تھی، لیکن سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے لوگو، پہلے تمہارے لیے یہ متعہ حلال تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور ویسے بھی اسی وجہ سے ان آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے، چاہے وہ یہ نیت کر کے کرے کہ میں 100 سال کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے اندر مہر بھی مقرر کرے، تو وہ نکاح نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ نکاح تو ہمیشہ کی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، چاہے وہ پھر کتنے بھی دن چلے۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا متعہ نکاح موقت، اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 میں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادب بیان فرمایا کہ اس گھر کا سربراہ مرد کو قرار دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ جس گھر کا سربراہ نہ ہو، جس نظام کے چلانے والے میں کوئی لیڈر نہ ہو، وہ نظام کبھی چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مرد کو ہم نے نگران بنایا۔ مرد نگران ضرور ہے، کوئی ظالم، حاکم یا مالک نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص منفعت کا مالک ہے، لہٰذا اسے نظام چلانے کے لیے رہنمائی کرنی چاہیے، مشورہ سب سے کرے، فیصلہ مرد کو کرنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا اگر عورت نافرمان ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نمبر 1، اسے سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ ہمارے گھر کا نظام ہے، اگر صحیح طریقے سے نہیں چلائیں گے تو خاندان بگڑ جائیں گے، اولاد پر برا اثر پڑے گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہیں سمجھتی، پھر نفسیاتی ایک طریقہ بیان فرمایا، اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے، گھر کو الگ نہ کیا جائے، بلکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرے، شاید سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور اگر اس سے بھی نہیں آتی تو تیسرا طریقہ یہ بتایا کہ مارنے کی گنجائش ہے، لیکن چہرہ پر نہ مارے، ایسی مار نہ مارے کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار نہ مارے کہ جس سے زخم پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 پر تو عمل کیا، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے سمجھایا، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے 1 مہینے تک علیحدگی بھی اختیار فرمائی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تیسرا طریقہ، ساری زندگی آپ نے عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں اولاً ہی مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے احترامی اور معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا
ان آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات عرض کی جا چکی ہے، یہ دوسری آیت ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے کہ ابھی مکمل حرام نہیں قرار دی گئی لیکن برائی بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جب جنبی حالت میں ہو تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا تو وضو کرو، پانی نہیں تو تیمم کر لو۔ آیت نمبر 58 میں بیان فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں تھے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس آئے، عثمان ابن طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھی۔ حضور نے فرمایا، عثمان چابی دے دو، میں خانہ کعبہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو چابیاں نہیں مل سکتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان وہ وقت دور نہیں اور وہ وقت ضرور آئے گا جب کہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہے دے دوں گا۔ تو پھر ہجرت اور پھر جو ہے مکہ فتح ہو جاتا ہے، مسلمان یہاں پر آتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ چابیاں میرے حوالے کر دو۔ ظاہر ہے وہ سارے بہت ڈرے ہوئے تھے، مسلمانوں کا غلبہ مکہ مکرمہ پر ہو چکا تھا، چنانچہ چابیاں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عثمان بات یاد کرو، ایک وقت تھا جب میں نے تم سے چابیاں مانگی تھیں اور تم نے چابیاں نہ دیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آپ نے چابیاں دے دیں اور فرمایا کہ قیامت تک تمہاری نسل کے اندر رہیں گی، اور اسی طریقے سے آج تک چلی آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد فقہاء کرام، اولی الامر سے مراد مسلمان حکماء ہیں، بادشاہ ہیں۔ اگر یہ فقہاء کرام اور امت کے جو بادشاہ ہیں، نظام کو چلانے والے ہیں، اگر قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے تو ان کے بات ماننا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نام نہاد مسلمان یعنی کہ منافق اور ایک یہودی فیصلے کے لیے آئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری بات کو سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، لیکن یہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوئے اور جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب گئے تو یہودی کہنے لگا، فیصلہ کرنے سے پہلے بات سن لیجئے، ہم حضور سے فیصلہ کروا کر آئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ایک بات نہ سنی، تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا، جس سے یہ درس اور سبق ملا، جو حضور کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اخلاص کے لیے، مسلمانوں کے دفاع اور حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور یاد رکھو جو جہاد نہیں کرتے ان پر ملامت کی گئی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے، جبکہ یہاں کے رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو التجائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات عطا فرما جہاں کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتے، ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اور آگے آنے والی آیات کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر 95 میں آتا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور نہ کرنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں۔
اور اس سے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی، ظاہر ہے کہ جہاد میں نکلیں گے، موت بھی آ سکتی ہے، تو کوئی موت سے ڈر کر جہاد میں نہ نکلے۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یاد رکھو جتنا مرضی چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت ہر جگہ پر تم تک پہنچ جائے گی۔ آیت نمبر 88 میں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، منافقین کی چالوں کو بیان کیا۔ جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلے دشمنی کرنے والے یہ منافقین تھے۔ تو ان کے بارے میں پھر مسلمانوں کے اندر دو طرح کے طبقے بن گئے۔ ایک مسلمانوں کا گروہ کہنے لگا ان منافقین کو قتل کر دیا جائے، دوسرا کہنے لگا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے مسلمانوں تم سب ان کے بارے میں متفق ہو جاؤ، اور وہ فیصلہ یہ ہے جو منافق ہجرت کر کے یعنی کہ سچا مسلمان بن کر مدینہ منورہ آ جائے وہ تمہارا بھائی ہے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 92 میں قتل کے حوالے سے بیان کیا، جو کسی کو ناحق قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو قاتل کی سزا سزائے موت ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت کا وہ مستحق ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو پھر اس کا خون بہا ہے، اس کی دیت ہے کہ وہ رسا کو وہ راضی کر لے کچھ دے کر، یا تو معاف کروا لے یا پھر کچھ دے کر جس پر وہ راضی ہو جائیں، اور شریعت نے ایک دیت خون بہا مقرر کیا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا جب ہجرت فرض ہو چکی ہے تو پھر نہ کرنے والا جہنمی کہلائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آیا تو پھر تمام پر جہاں کہیں بھی کوئی رہنے والا تھا اس پر ہجرت فرض تھی۔ اور پھر فرمایا جب ہجرت سب نے کر لی ہے، مدینہ منورہ سب آ چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر مکہ فتح ہو چکا تو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، جب مکہ فتح ہو چکا ہے اب ہجرت کوئی فرض نہیں ہے۔ تو جب ہجرت فرض تھی اس وقت میں صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ ایک صحابی تھے حضرت حمزہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انتہائی بوڑھے اور بیمار تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا اے میرے بچوں میری چارپائی کو اٹھاؤ اور ہجرت اور مدینہ منورہ کی طرف لے چلو۔ تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 100 نازل ہوئی، فرمایا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہجرت کے لیے نکل پڑے ثم یدرکہ الموت، پھر اس پر موت واقع ہو جائے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 101 میں صلاۃ الخوف کو بیان کیا، کہا کہ اگر تم میدان جنگ میں ہو نماز پھر بھی تم پر لازم ہے، اور اسی طرح سے اگر سفر کی حالت میں ہو تب بھی تم پر نماز لازم ہے، لہذا اس صورت میں تم صلاۃ قصر پڑھو گے، مختصر نماز پڑھو گے، 4 فرائض کی جگہ پر 2 فرض پڑھو گے، اور یہ جو مسافت کی حد ہے یہ جو ہے 48 میل 77.5 کلومیٹر ہے۔ اتنا جانے کا ارادہ ہو تو انسان قصر نماز پڑھے گا، مختصر نماز پڑھے گا، اور یہ اللہ کی ذات کا حکم ہے۔ جیسے اپنے مقام پر رہتے ہوئے مکمل نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے سفر کی حالت میں قصر پڑھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 104 سے 114 تک ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آسودہ حال اور بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے گھر میں بڑا غلہ اناج اور ہتھیار تھے۔ ایک بشیر منافق تھا، اس نے ان کے گھر میں نقب لگایا اور کچھ چیزیں وہاں سے چرا لیں، آٹا گندم وغیرہ وہاں سے چرا لیے، اور اس کے بعد ایک یہودی کے ہاں رکھوا دیے۔ جب حضرت قتادہ کو، جو ان کے بھتیجے تھے حضرت رفاعہ کے، ان کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، تو اس وقت میں ایک یہودی کے ہاں یہ ساری بات ملی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے شک ہے اس بشیر پر، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس تو تھا کچھ نہیں۔ جب تحقیق کی تو جو یہودی کے ہاں ملا تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے شک اس پر ہے کہ یہ چوری کرنے والا ہے۔ بشیر نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا لیا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو رفاعہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بغیر تحقیق کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں جس کے اندر منافقین کا سارا پردہ فاش ہو گیا اور بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت رفاعہ سچے ہیں، یہودی کا اس میں نقصان قصور کوئی نہیں، اور بشیر منافق سارا کا سارا کام یہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 115، آیت
اجماع کہلاتی ہے اجماع امت کے حوالے سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ وہ شخص جو مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر گمراہی ہے، آخرت میں اس کے لیے سزا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ آیت اجماع امت کے حوالے سے ہے، جیسے قرآن سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جیسے حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی امت کے فقہاء، امت کے علماء اگر کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو وہ بھی ایک شرعی رائے ہوتی ہے اور حجت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ وہ بغیر توبہ کے مر جائے، اگر دنیا میں توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 119 کے اندر بیان کیا انسان سرکش کیوں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان مسلسل محنت کرتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے اور انسان اس کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں اس کو ضرور گمراہ کروں گا، اس کو امیدیں دلاؤں گا اور یہ اس راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 128 کے اندر ارشاد فرمایا اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو صلح کا بہترین طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی حکم مقرر کر لیں، کوئی فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیں اور اپنے معاملے کو حل کروا لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلی غلطی تو بچیاں یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، چلو یہ تو معاملہ ہو گیا، اور اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ خود کرنا جانتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تمہیں چاہیے ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو جو دونوں کا خیر خواہ ہو اور پھر ساری بات کو سن کر ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، یعنی کہ اپنے بڑوں کو اپنے معاملات کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 135 کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو ہمیشہ سچی گواہی دو، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے والدین، رشتہ داروں یا اپنے ہی خلاف کیوں نہ آ رہی ہو۔ آیت نمبر 136 کے اندر ارشاد فرمایا تمہیں ان باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس کو ایمان مفصل کے اندر بیان کیا وہی ترتیب یہاں پر ہے، 5 باتیں، اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان۔ ان چیزوں پر ایمان ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 145 میں منافقین کا انجام بد بیان کر دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کافروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی سب سے برا ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے منافقین 2 طرح کے ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے، ایک منافق عملی ہے۔ اعتقادی منافق جو عقیدے کے حوالے سے بھی منافق ہو یعنی کہ وہ کافر ہے، اور ایک وہ ہے جو ہے تو مسلمان لیکن اس کے کام جو ہے وہ منافقوں والے ہیں۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک اور حدیث میں کیا جب لڑائی کرتا ہے تو پھر گالم گلوچ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے لیکن اس کے کام ان منافقوں والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف منافق پائے جاتے تھے، اب ہم کسی کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے۔ اور سب سے آخری آیت کریمہ کے اندر 5ویں سپارے کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر انسان شکر ادا کرتا رہے، اگر انسان ایمان کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے ہمیں منافقوں کے حوالے سے جاننا چاہیے اور منافقت کی جو علامات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایمان پر
عمل پر، سنت طریقے پر، قرآنی تعلیمات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔